سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین لالا رخ صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں. لالا رخ صاحبہ کے ساتھ لاسٹ ٹائم ہماری جو ویڈیو تھی وہ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ جی کالا جادو کا کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں، کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح آپ کو پتہ لگے گا کہ آج کہ آپ پر کالا جادو ہے یا جادو ہے. انہوں نے بہت کچھ بتایا، مگر آج ہم اس سے کا توڑ جو انسان ہے نا اس کو پوچھنے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں طلاقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ جی گھر میں لڑائیاں، میاں بیوی کا تعلق خراب ہو گیا، طلاق زیادہ ہو گئی، طلاقیں ہو گئیں، طلاق ہو گئی، جو کچھ بھی ہے. تو اس پر بھی بات کریں گے کہ میاں بیوی کے اندر جو معمولی جھگڑے ہوتے ہیں وہ اتنا طول کر جاتے ہیں کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اس حوالے سے بھی پوچھیں گے. اور آپ کی ترقی میں کیسے لوگ حائل ہوتے ہیں، آپ تو کو ترقی کرتا دیکھتے ہیں تو آپ پر جادو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا توڑ کیا ہے، رزق میں کمی کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے. تو ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم توڑ بتائیں آپ کے اتنے سمٹمز بتائے، آپ نے اتنا سارا کچھ بتایا مگر آپ نے توڑ نہیں بتایا، آپ توڑ بتائیں. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے میاں بیوی. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جس چیز کی خبر نہیں ہے نا، یا پتہ نہیں چلتا ہم لوگوں کو، وہ ہوتا ہے کہ کالا جادو کا توڑ کالے جادو سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر نوری سے کریں گے تو وہ بہت لمبا ہوگا. ایسے ہی ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اس میں دشواریاں آتی ہیں. اچھا کام پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے اور برا کام پہاڑ سے سلائڈ کرنا ہے. سلائڈ کرنا نیچے کتنا آسان ہے. آپ برائی آج کرنے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں آپ کے ساتھ برائی میں ہر بندہ شامل ہے. فار ایگزامپل، ٹو بی ویری آنیسٹ، آپ سب دوستوں کہتے ہیں یار آؤ اب پارٹی کرتے ہیں، جو بھی اس میں کریں. جوان بچے ہیں، آپ کو پتہ ہے پارٹی کیا ہوتا ہے. سارے جمع ہو جائیں گے، آپ کہیں جی قرآن خوانی کرانی ہے. ہائے یار چھوڑنا یار، طبیعت قرآن پڑھیں گے ہم، کدھر بیٹھ کے پڑھیں گے. ہمارے گھروں سے چونکہ عبادت بہت دور چلی گئی ہے. باوقت 5 وقت کی نماز فرض ہے ہم پہ، سب مسلمانوں پہ فرض ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں بہت کوتاہی ہے اس میں، بہت جو جب مرضی، اور کیوں چھوڑی ہوئی ہے پتہ نہیں کیوں. تو اسی جگہ آ کر یہ چیز لگتی ہے جہاں پر کہ آپ نے ایک خلا چھوڑ دی ہے. آپ پہ کالا جادو تبھی اثر کرے گا جب آپ نے اپنی عبادت کو چھوڑ دیا ہے. اگر آپ اپنی عبادت قائم رکھیں، 5 وقت کی نماز قائم رکھیں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم صبح سورہ بقرہ اپنے گھر میں لگاتے ہیں، اور میرے سامنے ابھی یہ لکھا ہے سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ بھی برآمد، بہت کارآمد ہے. آپ کے گھر میں جنات ہیں، کالا جادو ہے، آپ اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو صبح سنیں، سورہ جن سنیں. اگر کالا جادو ہے آپ پر تو وہ ذرا آہستہ آہستہ ہٹتا ہے. اس کے اثرات بہت تیز ہوتے ہیں لیکن اس کو ہٹانے کا عمل جو ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے. اس میں بہت سی صورتیں ہیں جو یہاں دی ہوئی ہیں. اب میں آن لائن آپ کو کس طرح سے بتاؤں کہ کون سا وظیفہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ میں خود یہ کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اگر کوئی میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے یا کچھ کالے جو جادو کے سمٹمز ہیں تو اس کے لیے کوئی ایک بتا دیں کہ جی جس کے لیے کوئی کارآمد ہو لوگوں کے. مطلب وظیفہ ایسے پڑھ کے سنا دوں. یہ بتا دیں نا کہ بھئی یہ چیز پڑھ لیں، یہ صورت پڑھ لیں، یا یہ اس ہر طرح. ایک کے گھر میں جو ہے نا اس طرح کی کتابیں ہیں، جیسی میرے پاس ہیں مجموعہ وظائف. ٹھیک ہے نا، یہ تو خیر جامع الوظائف ہے، بہت تفصیل ہے اس میں، اور اس میں بہت زیادہ چیزیں دی ہوئی ہیں کہ ہر طرح کے سحر جادو کی اس سے نکلنا، لا علاج مریضیں، اصحاب کہف نے کے ناموں کا پڑھ کر کس طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے. بہت سے طریقے دیے ہوئے ہیں، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر 5 وقت نمازی ہیں، سب سے آسان طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، کیونکہ مجھے ریسنٹلی لاسٹ منتھ میرے اوپر بہت زیادہ مشکلیں، پچھلے سے پچھلے مہینے کسی نے کچھ کروایا ہوا تھا. تو میرے ایک جاننے والے ہیں جو مجھے وہ کویت میں رہتے ہیں، وہ وہاں سے مجھے کال کر کے ان کے پاس موکل آتے ہیں، مجھے میرے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ میں لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں تو مجھے بھی تو کوئی بتائے نا. تو اڈا بھی کوئی مرشد ہے. وہ میرے مرشد ہیں، تو محمد بھائی ان کا نام ہے. تو میں ان کی، وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، عمران خان اتنا عرصہ قید رہے گا، فلانا ہوگا، یوں ہوگا، اس پاکستان پہ کیا مشکلیں آنے والی ہیں. انہوں نے مجھے ایک ترکیب بتائی ہے جو بہت آسان بھی ہے اور کرامت بھی ہے. یہ جادو کے لیے بھی ہے، آپ کے مشکلیں یا تکلیفیں، نظر بندش، ہر چیز کے لیے. میاں بیوی میں اختلافات شروع ہوں، دیکھیں اگر تو میاں بیوی میں کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے اور ہوتا ہے تو ایک کو ہمیشہ پیچھے ڈاؤن ہونا پڑتا ہے. ہمارے یہاں ہمیشہ امید رکھی جاتی ہے کہ عورت چپ کر جائے گی، عورت صبر کر لے گی، عورت برداشت کر لے گی، عورت ہر طرح کے آپ کا دیر سے آنا،
ناپسندیدہ ہر کھانے پہ یہ نہیں پسند، اس طرح ہو اس طرح ہو، حاکم ہوتا ہے مرد گھر کا، حکمرانی کرنے کا اس کو. تو بہت خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ بیوی کو اپنی مہارانی بنا لو، سر پہ تاج بنا کے بٹھا لو، یا سر پہ پاؤں کی جوتی کہو گے تو تمہارے سر پہ وہی جوتی پڑے گی. یس باس. یس باس. تو دونوں میں سے ایک کو. اور اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہو کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے اور آپ بہت زیادہ آج کل تلخ ہو رہے ہو، آپ یہ مرد بھی کر سکتا ہے اپنے لیے اور عورت بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی اس کی بندش نہیں ہے، جنس کی بندش نہیں ہے. ہر نماز کے بعد آپ نے ایسے کر کے 4 کل پڑھنے ہیں. ہر کل پڑھنے کے بعد پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے اس تواتر سے ان کے نام نہیں یاد، کیونکہ ہم اتنا زیادہ پڑھتے ہیں نا یہ کل کے. پہلا کل کافرون، پھر اخلاص، پھر اس کے بعد کافرون، پھر ناس. ہر کل کے بعد 4 دفعہ پڑھ لیا آپ نے، پورے اپنے جسم پہ ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے، اور پھر پاؤں پہ جب جائے نا تو پھر ایسے کر کے چھٹک دیں، جیسے آپ نے اپنے جسم سے کوئی غلاظت یا گندگی نکال دی، ٹھیک ہے؟ پھر یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 3 دفعہ کرنا ہے. 4 کل 3 دفعہ اپنے اوپر پھونک کر آپ نے پورے جسم پہ اپنے ہاتھ پھیر کر کہ آپ کی حفاظت، کیونکہ یہ 4 کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے ایسے جیسے اپنے پورا قرآن پڑھ لیا. آپ نے اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو اللہ کی امان میں دے دیا. جب آپ نے اللہ کی امان میں دے دیا پھر کون آپ کو تنگ کرے گا؟ صحیح ہے نا؟ پھر اگر آپ کے اندر ہے بھی غلاظت یا کوئی نفرت یا کسی نے کوئی عمل کیا ہوا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے گھٹتا چلا جائے گا. ساتھ یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں. بالکل. اور ساتھ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. مجھے ایک بچے نے فون کیا، وہ راک سٹار بننا چاہتا ہے، سنگر بننا چاہتا ہے. کہہ رہا ہے میم میں بہت اچھا انسان ہوں، میں کسی کی نا برائی نہیں کرتا، اور میں بہت نا کیا کرتا ہوں، دعائیں بہت مانگتا ہوں. میں نے کہا بیٹا مگر نماز تو فرض ہے نا، پہلے فرض تو پورے کرو. گھر کی 4 دیواری نہیں ہے تو چھت کیسے پڑ سکتی ہے؟ نماز آپ کے گھر کی 4 دیواریں اور چھت ہے. بہت خوبصورت بات ہے. تو اگر آپ نے اپنے گھر بنانا ہے، اپنی فیملی بنانی ہے، آپ اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں، اپنے گھر کی بہتری چاہتے ہیں، تو آپ اپنی 4 دیواریں اور اپنی چھت تو مضبوط رکھیں. یہ میں میاں بیوی کے تعلقات پہ میں آپ سے بات کر رہا تھا، آپ اس پر نہیں آ رہی. نہیں. سب سے زیادہ لڑائی جو ہے نا، آپ نے خود بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ سب سے زیادہ جو ہے شیطان جو ہے ان پر اثر ڈالتا ہے اور یہاں سے ہی کام بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے کام شروع پتہ ہے ہر محلے میں نا جیسے وہ ہوتا ہے نا کاؤنسلر ہوتا ہے، یا وہ تو ایک شیطان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. جیسے یہ 7 اسٹریٹ ہے میرا بازار، یہاں ایک ہیڈ شیطان بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے چھوٹے چھوٹے شیطان سب گھروں میں بھیجے ہوئے ہیں. کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی بچے یہ کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں ماں کو، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، بچے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں. یہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ہمارے، جو وہ آ کے شیطان کو بتاتے ہیں، انچارج کو، سپروائزر کو، آج ہم نے یہ کیا. سب سے زیادہ مارکس ملتے ہیں اس شیطان کو جو میاں بیوی کی لڑائی کرواتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر 10 نمبر مل رہے ہیں نا آپ کو تو اس کو 10 پورے ملیں گے. جس نے بچے نے ماں باپ سے کی تو اس کے بھی شاید 8 نمبر ہو. یہ کیونکہ یہ بھی بہت بڑا بدتمیزی ہے کہ شیطانیت ہے. دوسرا جو سا ہے صحت کے اوپر بہت زیادہ جادو ہوتا ہے لوگوں کے کہ یار چارپائی پہ پڑ جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، بیڈ پہ پڑ جاتے ہیں، اتنا زیادہ صحت پہ کالا جادو ہوتا ہے. اس کا کچھ بتائیں کہ دیکھیں سب سے زیادہ تو یہ ہے نا، آپ صبح اٹھتے ہی اب تو آپ نے ایک لفظ ہے میں نے بھی ریسنٹلی سنا ہے، بہت خوبصورت لفظ ہے اور اتنا پرانا ہے، لیکن دیکھیں بعض دفعہ انسان کا نالج زندگی کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ چیز کیا ہے، لیکن جب میں دبئی گئی یہ کیس کرنے کے لیے، ایک لفظ ہے رقیہ. رقیہ ہر بیماری کے لیے، برائی کے لیے، بندش کے لیے ڈفرینٹ رقیاز ہیں. رقیہ کا مطلب ہوتا ہے جمع کچھ صورتوں کی. وہ رقیہ آپ کو دیے جاتے ہیں مولانا صاحب کی طرف سے ایز اے گفٹ. اگر آپ کے جیسے مجھ پہ جادو کا تھا کہ مجھ پہ کسی نے جادو کرایا ہوا ہے، تو مجھے جادو کا رقیہ بھیجا گیا جس میں کہ کل ہیں اور 7 آیت الکرسی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ اعمال ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، رات کو کر کے اسحار میں دینا، اپنے گھر کو اللہ کے سہارے دے دینا، کھینچ لینا ایک لائن، باؤنڈری لائن، ٹھیک ہے. سو آپ نے اپنے قبلہ رخ سے سیدھے ہاتھ شروع کرنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت الکرسی پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، سیدھے ہاتھ کو آیت الکرسی پڑھ کے اس کونے میں پھونکے. پھر ایسے کریں جیسے آپ چل کر جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آیت الکرسی پڑھتے اگلے سیدھے ہاتھ کے کونے میں پھر
پھونکے, چاروں کونوں میں پھونکے, اور پھر کہیں اے اللہ میں نے آپ کی امان میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امان میں اپنا گھر, اپنی جان, اپنا مال یہ سب دیا. میں آپ کو بتاؤں اس کا اتنا بڑا یہ تحفظ ہے کہ ایک آدمی تھا, اس کے محلے میں آگ لگ گئی, ٹھیک ہے, کسی نے بھاگے بھاگے اس کو کہا کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی, تمہارے گھر میں آگ لگ گئی. اس نے کہا میرے گھر میں آگ نہیں لگ سکتی, میں اپنا گھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی امان میں دے کر آیا ہوں میں. اور آئے تو اس کے ارد گرد کے سارے گھر جل رہے تھے, اس کا گھر پہ آگ کا ایک. سبحان اللہ. تو ہم لوگ اللہ سے جیسے جیسے دوری ہوتی جاتی ہے, رات کو آپ سو لیٹے میں فلم یوٹیوب پہ لڑکے میں دیکھتی ہوں دیکھ رہے ہیں ہر وقت ناچ گانے کہے لطیفے, چلیں سب کریں, میں کسی چیز سے آپ کو منع نہیں کری, مگر رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ کوئی اچھی سی سورت سن لیں, چھوٹی سن لیں, کل پڑھ لیں, چاروں کل ملا کے پڑھ لیں, ٹھیک ہے. میں صبح اٹھتی ہوں سورہ یاسین لگا لیتی ہوں, سورہ رحمان لگا لیتی ہوں. سورہ رحمان مجھے اتنی اچھی لگتی ہے صبح اٹھ کے سننا. رقیہ لگا لیتی ہوں, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ رقیہ لکھیں, رقیہ فار دس, پین ان دا اسٹمک, سر درد کے لیے رقیہ. آپ لکھیں میاں بیوی کی لڑائی کا رقیہ, آپ کو وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. آپ ایک رقیہ سن لیں 5 منٹ 7 منٹ. یار آپ اللہ کو اتنا ٹائم بھی دینا چاہتے اور اللہ سے پوری دنیا مانگ رہے ہیں, مجھے دولت بھی دے دو, شہرت بھی دے دو, بیوی بھی اچھی ہو, بچے بھی دے دینا, اللہ میاں میرے لیے ہر چیز اچھا ہے, میں نے یار جاگرز لینے ہیں تو ذرا مہنگے والے خرید سکوں, یار 6,000 والے جاگر لینے ہیں, کیا کروں. کتنا کچھ ہم اللہ سے روز مانگتے ہیں. اور چیزیں رزق کی بندش ہو جاتی. پھر وہی بات کیسے ہو جاتی ہے جب آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور آپ اللہ پہ پورا مکمل یقین کرتے ہیں. سورہ کوثر پڑھیں, انتہا سے زیادہ پڑھیں, 4-3 لائنوں کی سورہ کوثر ہے. اتنی چیزوں کا علاج ہے, میں آپ کو فارورڈ کروں گی اگر آپ اپنے اس کے نیچے لگا دیں یا لنک دے دیں کہ جی یہاں سے دیکھ لیں, اٹھا لیں, تو لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہے. سورہ کوثر کے ہزاروں فوائد ہیں. میں حیران رہ گئی. میں نے اپنے جہاں میں نماز پڑھتی ہوں نا, وہاں سامنے میرا وائی فائی لگا ہوا ہے, میں نے اس کے اوپر نا سورہ کوثر کے فوائد لکھ کے نا اسٹکر لگا دی. میں ہر نماز کے بعد 7 درود شریف, پھر 7 دفعہ سورہ کوثر, پھر 7 درود شریف. آج کل میرا ایک کام رکا ہوا ہے, اللہ وہ کام خیریت سے یا تو کرا دے یا مجھے اس سے نکال دے, ٹھیک ہے. تو وہ میں پڑھتی ہوں. تو یہ سب کو میں دے رہی ہوں, اس کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے سورہ کوثر پڑھنے کے لیے. آپ کو کسی کی بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے, وہ وزنی اور بھاری صورتیں ہیں قرآن کی, ان کے لیے نہیں ہے. یہ آپ بغیر بندش کے پڑھ سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے, لوگوں کے کام خراب ہونے لگ جاتے ہیں مگر وہ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم پر جادو ہے, ان کو دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکے بھائی. دیکھیں میں سب سے پہلا سوال سب سے یہ کرتی ہوں, کوئی مجھے فون کرتا ہے نا, اور بہت آتے ہیں دن میں 8 سے 10 فون تو یہ آتے ہیں جی ہم پہ کسی نے جادو کیا ہے. وہ یہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ خواتین کا ہے. نہیں مرد بھی کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا بیٹا بتائیں آپ بہت حسین ہیں, نہیں. کروڑ پتی 6-7 کروڑ ہیں, نہیں. اچھا تو پھر آپ کی پوسٹ بہت ہائی ہوگی, آپ نیسلے کے مالک ہیں, نہیں. تو کوئی 5-10 لاکھ دے کے جادو کیوں کرائے گا؟ 5 لاکھ مانگا تھا ایک بندے نے مجھ سے پوچھا, میں نے کسی سے آگے پوچھا, 5 لاکھ پسند کی شادی کے. اب تم 5 لاکھ دو کسی پہ جادو کرانے کے کہ اس کی میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے. واٹ کون کراتا ہے یار؟ اتنے پیسے کس کے پاس فارغ پڑے ہیں کہ میں تمہاری اور تمہاری بیوی کی لڑائی کرانے کے لیے 5 لاکھ. ایسے ہی نا تمہیں کہہ دوں فٹے منہ, مطلب لڑائی کروانی ہے تو بندہ کوئی چٹکلا چھوڑ دیتا ہے گھر میں جا کے, اگر تمہارا دوست قریبی دوست ہے جو چاہتا ہے, یا گھر کے لوگ ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں. دیکھو سانسیں پہلے یہ کام کرتی. آخری بات اپنے چاہنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز کوشش کریں کہ پہلے اپنا علاج خود کر لیں اور اپنے گھر میں نماز قائم کریں. چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائیں, دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے. اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ جادو ہوا ہے یا کالا جادو ہوا ہے یا تعویذ ہوا ہے یا کوئی آپ کا برا چاہتا ہے یا بد نظر ہے یا کیا ہے. شکوہ کرنے سے پہلے اپنے اندر جھانک لیں. جی اپنی نماز کی پابندی کر لیں. آپ اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں, ہر کام کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, اللہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. آفس آپ نے جانا ہے تو ٹائم پہ اٹھیں گے, ٹائم پہ نکلیں گے, آفس پہنچیں گے. پیسہ کمانا ہے, آفس اپنے بزنس میں جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے تو آپ ٹائم پہ کام کرتے ہیں. اگر تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے نکال لیں تو بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ. نماز کی پابندی رکھیں. سلام پاکستان.